نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رحمة الله یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بزرگوں کو حضور رسالت مآب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی مبارک پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ تمام بزرگوں کا اور بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے کارکنان اور مبلغین اور عہدیداران کی دعوت پر آج کی اس تقریب میں تشریف لائے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے پیغام کو عملی طور پر اس معاشرہ انسانی میں نافذ کرنے کے لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ سے یہ جماعت اور یہ تحریک اپنی کاوشیں بروئے کار لا رہی ہے. اور آج کی تقریب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہی عملی قوت، وہی عزم عمل اور وہی تجدید عہد آج ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جانا ہے کہ اگر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے موسوم اور منسوب محفل میں ہم جائیں اور وہاں حضور کے پیغام سے، حضور کے مقاصد سے تجدید عہد نہ کریں، عزم عمل نہ کریں اور اس محفل کو ایک ثواب کا آلہ سمجھ کر اس سے ثواب جتنا ہم نکال سکیں وہ لے کے چلے جائیں اور معاشرے میں اس کا وہ بنیادی اثر قائم نہ ہو جو حضور کے مقاصد تھے، جو حضور کا مشن تھا، جس کے لیے حضور نے تکالیف اٹھائیں، مصائب برداشت کیے، اس تمام کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر ہم عزم عمل نہ باندھیں، اگر ہم اس کے لیے اپنی تیاری نہ کریں اور اس جد و جہد کا آغاز نہ کریں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں اسی بات کی تلقین فرمائی کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے تم میں مبعوث فرمائے ہیں، یہ اپنے ذہنوں میں رکھو کہ دنیا میں اگر تمہاری عزت اور آبرو ہوگی
تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بدولت ہوگی. اگر حضور سے، حضور کے مقاصد سے، حضور کے دین سے، حضور پہ نازل ہونے والی کتاب سے اگر تمہارا تعلق کمزور ہو جائے گا تو دنیا میں تم سرفراز نہیں ہو سکتے، دنیا میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے حکیم الامت علامہ اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آب روئے ما زنام مصطفیٰست، کہ مومن کے دل کے اندر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. آب روئے ما زنام مصطفیٰست. اگر دنیا میں ہماری کوئی شناخت ہے، اگر دنیا میں ہماری کوئی آبرو ہے، اگر دنیا میں ہماری سربلندی ہے، اگر دنیا میں ہماری سرفرازی ہے، اگر دنیا میں ہمارا عروج ہے، اگر دنیا پہ ہمارا غلبہ ہے، تو وہ اسی نام کی بدولت سے ہے. اور یہی نام ہے جو ہماری اس دنیا میں اور ہماری آخرت میں عزت کی ضمانت دیتا ہے اگر ہم اس نام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیں. جواب شکوہ میں جب اقبال کو الہام ہوتا ہے اور وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے کیا ارشاد ہوا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ یہ جو آسمان تم دیکھتے ہو ستونوں کے بغیر کھڑا ہے، یہ افلاک جو کسی پلر کے بغیر کھڑے ہوئے قائم ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، جانتے ہو یہ کس چیز سے کھڑے ہیں؟ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ آسمان ستونوں کے بغیر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کی برکت سے کھڑا ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور دنیا کے وجود کے اندر اگر جان ہے، دنیا کے وجود میں جو نبض پھڑکتی ہے، اس نبض کے پھڑکنے کی وجہ کیا ہے؟ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دنیا کی جو نبض ہے وہ حضور کے نام کی بدولت تڑپتی ہے، وہ حضور کے نام کے بدولت پھڑکتی ہے. اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اللہ نے تمام گفتگو اقبال سے کرنے کے بعد جواب شکوہ جو عطا کیا، اس کا اختتام اپنے الہام کا اسی پہ کیا کہ اقبال اس امت کو جا کے بتا دو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ یہ جہان تو ایک چھوٹی سی چیز رہ جاتا ہے. اے بندہ مومن، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ تیرا رشتہ اور تعلق استوار ہو گیا اور قائم ہو گیا تو میں لوح و قلم بھی تیرے سپرد کر دوں گا، لوح و قلم کا وارث تجھے بنا دوں گا. لیکن اگر حضور کی ذات سے تیرا تعلق کمزور ہو گیا تو فرمایا پھر تو یاد رکھ اس بات کو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے. اللہ کی جو گرفت ہے وہ بڑی سخت ہے. اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہمارے اوپر 3 باتیں عائد کی اور ہمیں بتایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ حضور کی بارگاہ سے تمہیں جو چیز عطا کی جائے اس چیز کو قبول کر لو، اس چیز کو حاصل کر لو. فَخُذُوهُ، اس چیز کو پکڑ لو، اس چیز کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنے دامن کو پوری قوت سے گانٹھ لگا دو اس چیز سے جو حضور کی بارگاہ سے تمہیں عطا ہو. دوسری بات فرمائی کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
حضور تمہیں جس چیز سے منع فرما دیں، جس چیز سے باز رہنے کا حکم کریں، فرمایا کہ اس چیز سے منع ہو جاؤ، اس چیز سے باز آ جاؤ، اس عمل کو نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر فرمایا کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اور اللہ کا گرفت، اللہ کا عذاب وہ کیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 حالتیں بیان کی ہیں کہ اگر تم میرے حضور کے اسوہ سے پھر جاؤ گے، حضور کی عطا کی ہوئی چیز سے وابستہ نہیں ہوگے، حضور کی منع کیے ہوئے عمل کو دہراتے رہو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے، تو فرمایا تمہارے اوپر عذاب طاری کر دوں گا۔ اور اللہ کا عذاب کیسے طاری ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو آخرت کا عذاب ہے، ایک اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے جرائم کے اوپر جو عذاب طاری کیا جاتا ہے، اس کی اللہ نے 3 حالتیں بیان فرمائیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کے لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ عذاب طاری کرے۔ کس حالت میں؟ من فوقکم، تمہارے سروں کے اوپر سے وہ عذاب تمہارے اوپر طاری کیا جائے، او من تحت ارجلکم، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ تمہارے قدموں سے، تمہارے قدموں کے نیچے سے وہ عذاب کو جاری کر دے۔ اور فرمایا کہ وہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ وہ بعض گروہوں کو بعض کے ساتھ لڑا کر بعض کے غضب کا نشانہ بعض کو بنا کے انہیں ان کے غضب کی سزا چکھائے۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنا عذاب تمہارے اوپر طاری کر سکتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، آج دیکھیے کہ یہ تینوں حالتیں آپ دیکھیں، اوپر سے عذاب وہ بھیج سکتا ہے، قدموں کے اندر سے وہ عذاب کو جاری کر سکتا ہے، اور وہ بعض گروہوں کے اوپر بعض گروہوں کا غضب بھی طاری کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ تینوں عذاب بطور قوم ہمارے اوپر ہیں۔ آج زلزلے ہمارے اوپر طاری کیے جاتے ہیں، آج طوفان ہمارے اوپر طاری کیے جاتے ہیں، آج سیلاب ہمارے اوپر طاری کیے جاتے ہیں، آج ہمارا مال و اسباب وہ ان قدرتی آفات کی نظر ہو جاتا ہے، ہمارے جان و متاع وہ اللہ کے اس عذاب کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے من فوقکم، ہمارے سروں کے اوپر سے عذاب آتا ہے۔ ایک ہے او من تحت ارجلکم، وہ تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب کو نکالے۔ آج ہمارے درمیان جو یہ بارود پھٹتا ہے ہمارے قدموں کے نیچے سے، کیا اسے ہم خدا کا عذاب نہیں سمجھیں گے؟ ہمارے اندر سے جو بم پھاڑے جاتے ہیں، ہمارے اوپر جو گولہ باری کی جاتی ہے، کیا ہم اس کو خدا کے اس عذاب سے تشبیہ نہیں دیں گے جس کی وعید اور جس کی تنبیہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کر دی؟ اور یہ کہ میں بعض گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے کے غضب ان کو چکھاتا رہوں۔ آج ہم لسانیت کے اوپر، آج ہم فرقہ واریت کے اندر بعض گروہوں کو نہیں مار رہے، کیا کشت و خون نہیں ہو رہا؟ کیا آج ہمیں یہ سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ آج ہم ایک عذاب یافتہ قوم کی حالت میں کھڑے ہیں؟ آج اللہ کا عذاب ہمارے اوپر طاری ہے، آج اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہم لوگ ہیں۔ کیا ہمارے اوپر یہ تمام نشانیاں آج واضح نہیں ہو جاتی؟ ہم کیوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ تینوں حالتیں ہمارے اوپر طاری ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح فرمائی، جسے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تشریح میں کہا
کہ من فوقکم تمہارے اوپر سے عذاب آئے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر ظالم حکمران نافذ کر دیے جائیں، او من تحت ارجلکم تمہارے قدموں کے اندر سے عذاب پھوٹے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جو نیچے کارندے ہوں گے سرکاری، وہ بددینت، کرپٹ، بدعنوان، رشوت خور اور حرام خور کارندے ہو جائیں گے۔ اور اس لیے آج آپ دیکھیں ہماری بطور امہ ہمارے تمام 59 ممالک کی آج کیا حالت ہے، ظالم حکمران ہمارے سروں کے اوپر بیٹھے ہیں، راشی اور حرام خور سرکاری کارندے ہمارے سر پہ عذاب کی صورت میں ہیں۔ ہم اسے خدا کے عذاب سے تعبیر نہیں کر سکتے ایک صحابی رسول کے قول کے مطابق۔ بات یہ ہے کہ اس تمام گرفت کی حالت کا، اللہ کے اس عذاب کی صورت کا ہمارے پاس حل کیا ہے؟ ہم نے 2 حیثیتوں میں غلطیاں کی اور ہمیں دونوں حیثیتوں میں حل چاہیے۔ ہم نے انفرادی سطح پر بھی کوتاہیاں کی، انفرادی سطح پر بھی غلطیاں کی۔ ہمیں انفرادی سطح پر اللہ کے حضور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بارگاہ سے معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے انفرادی سطح پہ۔ وہ ہماری انفرادی غلطیوں کے لیے ہے، لیکن جو ہم اجتماعی غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، جو ہم اجتماعی غلطیوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں ان اجتماعی سطح پہ جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس معافی کو طلب کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے انفرادی معافی فرد کا انفرادی معاملہ ہوتی ہے، اور اس میں فرد اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے گڑ گڑاتا ہے، سچے دل سے تائب ہوتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ لیکن اجتماعی معافی کیسے ملتی ہے؟ اجتماعی طور پہ جب معاشرے کرپٹ ہو جائیں، اجتماعی طور پہ جب معاشرے غلطیاں کرنے لگ جائیں، تو اس وقت ان معاشروں کو پھر ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں مبعوث فرمایا، اور کس شان کے ساتھ بھیجا؟ بالہدی، ہدایت کے ساتھ انہیں بھیجا۔ اور اس ہدایت پہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور خود بھی ہادی بن کر آئے، حضور خود بھی ہدایت کے داعی بن کر آئے، اور حضور جو کتاب لے کر آئے، حضور جو الہام لے کر آئے، وہ کتاب بھی کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں نے ہدایت کی کتاب کے ساتھ اپنے حبیب مکرم کو تم میں مبعوث کیا اور تم میں جلوہ گر فرمایا ہے۔ اور ہمیں اپنی ان اجتماعی غلطیوں کے ازالے کے لیے اس قرآن کریم سے، اس کتاب ہدایت سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کتاب ہدایت سے جب ہم رہنمائی لینے کی ذات گرامی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی، ہم اس میں دیکھیں کہ حضور نے ہمیں جو عطا کیا، کیا ہم نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے؟ اور حضور نے ہمیں جس چیز سے منع فرمایا، کیا حقیقتاً ہم نے اس چیز کو ترک کر دیا ہے اور حقیقتاً ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے؟ فقط ہمیں اپنا اتنا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور میں صرف انتہائی اختصار سے چار چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ کے لیے کہا، اس کے دامن کو پکڑنے کے لیے کہا۔
ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان 4 چیزوں سے ہم نے اپنے دامن کو پوری طرح وابستہ کر لیا ہے. اور 4 ایسی چیزیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن سے منع کیا، جو حضور کے نواہی تھے، کیا ہم ان سے باز آ گئے؟ میں انتہائی اختصار سے یہ 4 چیزیں عرض کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب. ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسند صدارت پہ جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم اللہ عارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف فرما ہیں. اور آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے اور آپ کے یہاں تشریف فرما ہونے کے فیض سے بھی اب مستفید ہو رہے ہیں. اور آپ نے جو اس عالمگیر تحریک کی سرپرستی فرماتے ہوئے اس پیغام کو لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، اس پیغام سے بھی ہمیں مستفید ہونا ہے. اور وہ 4 چیزیں ہمیں جن سے حضور نے اخذ کرنے کے لیے کہا، ان میں پہلی اور بنیادی اور ابتدائی 2 چیزیں تھیں جن کے متعلق حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ لوگوں میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے، فرمایا لن تضلوا، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو تھامے رکھنے سے ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے؟ اس کی ضمانت آپ فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور میرے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے کہ قرآن سے اور سنت سے، ان 2 بنیادی چیزوں سے ہمارا رشتہ اور ہمارا ناطہ کس حد تک قائم ہے. علامہ اقبال ہمارے اس سانحے کو بیان کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، جن کے افسانے اور جن کی بہادری کی داستانیں تم اپنے بچوں کو سناتے ہو، اور جن کا نام لے کے تم انہیں غلبے کے اوپر اکساتے ہو، جہاد پر اکساتے ہو، قوت پر اکساتے ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ان میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم سے ان کا جو رشتہ اور تعلق تھا، تم نے اپنا وہ رشتہ قرآن سے منقطع کر دیا. پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ بآیاتش ترا کار جزی نیست، کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ اے مرد مسلمان، تیرا قرآن سے تعلق اس بات سے زیادہ نہیں بڑھ سکا. بآیاتش ترا کار جزی نیست، کہ از یاسین او آساں بمیری،
کہ تو اس کی یاسین کی تلاوت کرے اور تیری موت کو تجھ پہ آسان کر دیا جائے. تیرا تعلق قرآن سے اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ سکا؟ یہی تیرا سانحہ ہے. ہم نے قرآن کو ایک ثواب کمانے کے آلے سے زیادہ اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں اور اپنے دلوں میں وہ مقام نہیں دیا جو مقام ہمیں حضور کے صحابہ اور بالخصوص خلفائے راشدین کی عملی زندگی کے اندر نظر آتا ہے کہ ان کا قرآن سے تعلق کس قدر مضبوط تھا، اور وہ قرآن کے معنی کو، قرآن کے مفہوم کو، قرآن کے مطلب کو، قرآن کے عجائبات کو، قرآن کے اسرار و رموز کو وہ کتنی گہرائی سے، کتنی عمیقیت سے دیکھتے تھے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال کے عرصہ میں سورہ بقرہ کو اس کے پورے اسرار و رموز کے ساتھ پڑھا. 12 سال میں سورہ بقرہ ختم کی، اور جس دن سورہ بقرہ ختم ہوئی اس دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اونٹ ذبح کیا اور اپنے ساتھی صحابہ کی دعوت فرمائی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہو سکتا ہے کہ دن میں 10 پارے تلاوت کر لیتے ہوں، لیکن قرآن سے ہمارا وہ تعلق جو ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن